الله بعد. درس فقہ شافعی و کبریت الاحمر کا انشاءاللہ تعالی آغاز کم سن قاری قرآن حبیب محسن بن عبد القادر رفیع مدنی کی قرأت کلام پاک سے ہوگا. میں ملتمس ہوں کم سن قاری قرآن سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائے. يا رحمن يا رحيم. إذا سجى ما ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں برادر حسن رفیع المرغنی سے وہ نعت شریف پیش فرمائے. ما شاء الله. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ راز حق آپ کا ہے عجب کچھ راز حق آپ کا ہے مشیت ان کی آپ کا ہے مشیت ان آپ کا ہے کہا کیا آپ نے الفقر و فقری کہا کیا آپ نے الفقر و فقری غلاموں کو وسیلہ آپ کا ہے غلاموں کو وسیلہ آپ کا ہے زباں بندی کا ہے قانون وطنا سبحان اللہ. زباں بندی کا ہے قانون ورنہ زمین کا عرش اعلیٰ آپ کا ہے زمین کا عرش اعلیٰ آپ کا ہے کرے کیا آپ کی توصیف ذاکر کرے کیا آپ کی توصیف ذاکر
صحیفوں میں حوالہ اللهم آپ صل وسلم عليه. صحیفوں میں حوالہ آپ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله. اللہ. جزاكم الله خيرا. اب میں ثنا خان رسول محمد زبیر قادری ستاری سے ملتمس ہوں وہ نعت حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیے. نعت رونق شان بھی نشا نام و نشان میں بھی آپ زیب فدائے لا مکان اب تو مکان میں نور بن کے آپ اشک میں سکون بن کے آپ بن کے یقین کی چمک وہم و گمان میں بھی آپ آنکھوں میں نور بن کے آپ دل میں سرور کے حیات جاویدہ تو میری جان میں دیا خوف سے تیرے پاش پاش حسرت بے نوا کا دل بہر سکون امان میں دیا رونق شان بے نشا نام و نشان میں دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ سبحان اللہ. اللہ. حافظ شیرازی کا کلام پیش خدمت ہے کہ جی اللهم صل على سيدنا اللهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا سہیل بن سعید سے وہ آج درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، معزز و مکرم سادات گرامی قدر، بالخصوص حبیب حسن بن یوسف الرفیع المرغنی حفظه الله أدام الله عمره بالصحة والعافية، وجميع حاضرين ناظرين سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ درس ہم پچھلے چند ہفتوں سے بیماری کے تعلق سے شروع کر چکے تھے، کیونکہ ہم جس طرف جا رہے ہیں
وہ عنوان ہے موت کے تعلق سے اور مسائل بعد از ممات کا تذکرہ ہے. تو اس لحاظ سے موت تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں عام طور پر جو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو، وہ ہے بیماری، وہ ہے بیماری. اور بیماری کا کیا احکام میں سے کیا احکام ہیں وہ ہم نے ذکر کیے. اور بیماری کا اسلام کے اندر، اسلام کے نظریے سے اس کا کیا اس کے تعلق سے کیا وضاحتیں ہیں اور اس کا ہونا نہ ہونا کیا کسی اہمیت کا ہے وہ ذکر کیا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے یہ بھی ثابت کیا کہ مریض کی عیادت کیسی ضروری ہے، اور بیماریوں کے علاج کے تعلق سے پچھلی گفتگو میں یہ بھی الحمدللہ طے ہوا کہ بیماریوں کا علاج کرنا سنت ہے نہیں ہے، حکم کیسے ہے، کیونکہ بہت سارے توکل کے نام پر علاج سے پرہیز کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ علاج کروانے سے دور بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف توکل ہے، جبکہ ویسا کچھ نہیں ہوتا. تو اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. وہ ہے موت کے آنے کا بیان، کہ جب موت آتی ہے تو اس تعلق سے کیا کیا احکام اور مسائل ہو سکتے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو موت کے تعلق سے یہ اتنی بات سب اپنے ایمان میں اور اپنی افکار کے اندر اتنا اس کو بٹھا لیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. موت اور انسان کی عمر میں جتنا وقت لکھا ہے، نہ اس سے کوئی کم ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے. تو وہ تو جتنا بھی آدمی کا وقت ہے وہ وقت طے ہے اور وہ ہو کر رہے گا. تو ایسے میں جب ہم نے شوق کا بیان کیا تھا کہ لوگ اس قدر سینہ کو بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا پر ان کا رونا دھونا اور اتنا بڑھ جاتا ہے، غم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خلاف شریعت کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس چیز پر ایمان ہونا زیادہ ضروری ہے کہ موت مقدر ایسا مقدر ہے کہ آپ کے حساب سے نہیں آئے گی کہ آپ خوش ہیں اور آپ چاہیں کہ اب آئے تب آئے گی، یا آپ کہیں کہ اب غم بہت زیادہ ہے اب آ جائے تو تب آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. تو انسان کو ہر حال میں اس کے لیے تیار رہنا ہے، چاہے وہ آپ کے عزیز سے عزیز ہوں، آپ جن کے ساتھ میں آپ کو والہانہ محبت ہو یا جس سے آپ کو سخت ترین نفرت ہو، ہر ایک کے لیے موت ہے. اب آدمی لاکھ اس کے اندر کوششیں کرے، لاکھ جتن کر لے، لیکن جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت، یعنی کہ ملک فرشتے کو کہتے ہیں موت، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ. موت کے فرشتہ کے جو فرشتے ہیں حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، اور روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جس شخص کا وقت مقرر ہو چکا ہے اس کی جان نکال لیتے ہیں. اسی کو موت کہتے ہیں، اس سے جان نکال لینا. جان کیا ہوتی ہے؟ روح کا نکال لینا. اصل روح ہے. جب روح نکال لی جاتی ہے تو انسان کی زندگی وہیں رک جاتی ہے. اور اتنا پریسائز کام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشینز اور یہ اور وہ پتہ نہیں، یہ سب چیزیں پریسائز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کا وقت پورا ہوا وہ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہو، اس کو الگ سے نکال لیا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سلیکشن میں غلطی ہو جاتی ہے،
یا ان کو کسی کے چہرے سے کسی کا دھوکا ہو جاتا ہے یا ایسا کچھ. ایسا کبھی زمانے میں دیکھا نہ گیا، نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت انسان کو اس بات پر بہت زیادہ تیار رہنا چاہیے موت کے لیے، کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کہ جب وقت پورا ہو جائے اس سے ڈر کے بھاگنے، پریشان ہو جانے، یا بعض لوگ جیسا کہ ابھی پینڈیمک کے طور پہ بھی دیکھا گیا کہ جس کو بیماری ہو جاتی ہے وہ بہت پریشان ہو جا رہے ہیں، اور سب کو اپنے اپنی ذمہ داریاں یاد آ جاتی یا کچھ کہ ابھی یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، اگر کچھ ہو گیا تو پریشان ہو کے اور اس بیماری کو بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو پینک ہونا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کا وقت اگر اسی میں لکھا ہوا ہے تو وہ پورا ہو کر رہے. آپ کو احتیاط کرنا تھا، آپ نے کر لیا، اگر نہیں کیا تھا تو آپ کی غلطی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی قدر طے ہے، ایسا یا ایسا وہ ہو کر رہتی. روح قبض ہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے کہ اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور ایمان کے تمام نتیجے جو آخرت میں ظاہر ہوں گے وہ اسی موت کے وقت سے یا روح قبض ہونے کے وقت سے مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر بھی ہوتا ہے. اور شیطان ایمان لینے کی فکر میں ہے. ایسے وقت میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان اور ایمان والے کے پاس میں اس کے ایمان کو تذبذب میں ڈال لیں. اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اور ایسی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ایمان والا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اس کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا حقیقت میں وہی مراد کو پہنچتا ہے. اور جیسا کہ ہمیں دعاؤں میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایمان کی موت طلب کیا کریں. اس کے بارے میں آگے دعاؤں کے بیان میں آ جائے گا تو اس پر تفصیل سے پھر گفتگو کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جس کا آخری لفظ روح قبض ہوتے وقت، قبض روح سے قبل آخری کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہو، اس کا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اس کے تعلق سے چند مسائل ہم نے مرتب کیے، آپ اس کو سماعت کریں کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے اور یہ علامتیں پائی جائیں جیسا کہ سانس اکھڑنے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور پاؤں سست ہو جائیں کہ کھڑے نہ ہو سکیں، ناک ٹیڑھی اور منہ کی جو کھال ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور دونوں کن پٹیاں بیٹھ جائیں، تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر یعنی کہ سیدھی جانب کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیں. یعنی اس انداز سے لٹائیں کہ سیدھی جانب جب وہ کروٹ کرے اس کو کروٹ پہ لٹائیں گے تو پھر قبلہ رخ ہو جائے اس کا. تو اس انداز کے ساتھ میں اس کو لٹایا جائے. اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا. چت لٹانا یعنی کہ بالکل اوندھا کر دینا، جس کو کہتے ہیں کہ منہ نیچے کی طرف ہو اور پیٹھ اوپر کی طرف ہو. کبھی وہ یہ اوندھا لٹانے کے بارے میں خیر آپ کو یہ بتانا ہے کہ
وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز اٹک رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز روک رہی ہو سینے، ورنہ تو پھر پیٹھ کے بل لٹا کر پیر اگر قبلے کی طرف بھی ہو جائیں، پیٹھ کے بل لٹا کر پیر قبلے کی طرف بھی ہو جائیں تو کافی ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہونے کے مترادف ہو جائے گا، کیونکہ یعنی اگر وہ اٹھے گا تو اس کا اٹھنے کا ڈائریکشن دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسا کہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرش ہے اور ایک آدمی اگر لیٹا ہوا ہو، چت لیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پیر قبلے کی رخ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس معنی میں مترادف لیتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی روح ہے، تو یہ قبلے کی رخ ہی سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ قبلہ ہے تو یہ قبلے کی رخ سمجھا جاتا ہے۔ تو موت کے آنے کے وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں یہ حال رکھیں۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ابھی جو چت لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چت لٹانے میں کیا ہے کہ سر کو زمین پر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ سر کو پورے جسم کے مقابلے میں تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے، یعنی سر کے نیچے کچھ تکیا وغیرہ کچھ رکھ دیں تاکہ سر کچھ قدر اونچا رہے، تاکہ وہ قبلے کے رخ ہونے کے صحیح معنی میں پہنچے، ورنہ تو قبلے کی طرف پیر کرنے کا وبال ہوگا۔ تو ایک دم ایسا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ قبلے کی طرف لٹا کے، بلکہ اس کے سر کو تھوڑا سا اوپر کر دیں تاکہ اس کا رخ جو ہے، آج کل تو بیڈز بھی ویسے ہیں نہیں، وہ جس میں آپ کو سپورٹ مل جاتا ہے، تو پیر چاہے قبلے کی طرف ہو بھی رہے ہوں، اگر وہ کسی قدر سے اس کا سر کا حصہ یا اوپری جسم کا حصہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ اور قبلے کو منہ کرنے کے لیے دشواری اگر ہوتی ہو تو ایسی صورت میں مریض کو یا بیمار کو یا جس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، اس کو جو حالت سکون کی ہو اس پر چھوڑ دے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر دشواری ہو رہی ہو تو چھوڑیں، ورنہ اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کریں۔ جانکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اسے تلقین کریں، اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھیں کہ وہ سن کر اس کو دہرائے، مگر اس سے یہ نہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھو، یعنی جس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے اس کو بار بار یہ نہیں کہا جائے گا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لوگ کرتے ہیں نہیں، لوگ اس کو تکلیف میں مبتلا رکھ دیتے ہیں۔ وہ کس کیفیات سے گزرتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، اور لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے سامنے سے بھی دیکھا، جب ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کیسے ہیں کہ ہر ایک اس وقت میں عالم بن جاتا ہے، ہر ایک اپنی طریقے سے اپنے نسخے دینے لگ جاتا ہے، اپنے مشورے دینے لگ جاتا ہے، تو لوگ کبھی سنتے ہیں کبھی کوئی نہیں سنتا، تو لوگ حالات کے حساب سے سنتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے اوپر اس کی حالات سے آپ اگر گزر رہے ہوں تو آپ سے تو ایک لفظ نہ نکلے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ہاں آپ دہراتے رہیں، وہ اگر دل ہی دل میں پڑتا ہے، زبان کو حرکت دینے میں دشواری ہو رہی ہے تو بھی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہاں، صرف اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ
اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے. اگر ایسا ہو جائے تو جو عمر بھر کی کمائی ہوئی نعمت عمل ہے یا نیکی ہے وہ ساری ضائع ہو سکتی ہے صرف زبان سے کلمہ غلط ادا کر لینے پر. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اسلام ہر چیز دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ کہہ کر آپ زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، اس کو دین نہیں کہتے. تو اس بات کا خاصا خیال رکھنا ہے کہ آخری وقت میں بھی کلمات ایسے نہ نکل جائیں کہ جس میں شکوہ اور گلا ہو، اور یا کوئی ایسے الفاظ ہوں کہ جس میں کفر ہو، تو یہ آپ کی ساری عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. لہذا اچھی چیزوں کو یاد کرنے اور اچھی چیزوں کا ذکر اس کے زبان پر جاری رکھنے کا حکم ہے. تلقین کے وقت اس کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگوں کا موجود رہنا یہ زیادہ مستحب ہے کہ اگر نیک اور پرہیزگار لوگ اگر موجود ہوں گے تو یہ کیا ہوگا، ان کی نیکیوں کا اثر، ان نیک افراد کی نیکیوں کا اثر اس موت کی آغوش میں جانے والے شخص کے اوپر ایسا پڑے گا کہ اس کے لیے نزع کی کیفیات آسان ہو جائیں گی، اور ان کی موجودگی کی سبب سے ممکن ہے کہ اللہ ان کے سبب سے اس کو بھی بخش دے. اور اس وقت کہ جب نزع طاری ہو وہاں پہ سورہ یاسین کا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور وہاں لوبان وغیرہ سلگا کر خوشبو کرنا یہ سب مستحب اعمال ہیں کہ جس کو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کتاب الام اور فتاوی امام نووی نے اپنے فتاوی میں بھی اس کو ذکر کیا. اور جب موت کے قریب میں شخص اگر کلمہ طیبہ کہہ لے تو اس سے دوبارہ کہنے کا اصرار کرنا نہیں چاہیے کہ کہیں اکتا نہ جائے، کیونکہ اس کیفیات میں اکتانا عین ممکن ہے کہ اتنی تکلیف میں اگر اس کو کوئی چیز کے اوپر بار بار زبردستی کی جائے تو موت کی کیفیات میں سونے والا شخص آسانی کے ساتھ میں اس سے اکتا سکتا ہے. تو لہذا ایک بار بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دہراتا ہی رہے. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات اس نے کی تو پھر تلقین کرے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیونکہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ جو نازیبا ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور یعنی کلمہ ہو تو اس کے آخری الفاظ میں اب آپ کو پھر یہی بات کہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بس کوشش کرنی چاہیے اس کے سامنے، یا آپ پڑھتے رہیں شاید وہ اپنے اندر ہی اندر دہرا لے یا زبان کو آہستہ سے حرکت دے لے، تو جس کو ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو سنائی نہ دے، لیکن اگر وہ پڑھ لے تو کافی ہو جائے. موت کے وقت اب یہ عورتوں کے لیے بھی مسائل ہیں کہ موت کے وقت اگر حیض و نفاس والی عورتیں مرنے والے کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن کیا ہے کہ ایسی عورت کہ جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا تو اسے، اور جنوب یعنی غسل جنابت کی ضرورت والے شخص کو غسل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ویسا ہی آنا نہیں چاہیے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جن کو مسائل نہیں معلوم ہے، وہ کیا کرتے ہیں حالت جنابت میں پڑا ہوا شخص کے جس کو غسل کی ضرورت ہے، ایسا مرد کہ جس کو غسل کی ضرورت ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اور ایسی عورت کے جس کے اوپر بھی غسل فرض ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ موت کی اطلاع ملتی ہے، چاہے وہ قریب کے ہوں کوئی ہوں، وہ تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور آنے کے بعد میں غسل لیتے ہیں. آنے کے بعد غسل لینے کی ضرورت ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یاد رکھیے. لیکن ہاں آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو پہلے آپ کو غسل لینا ہے، اس کے بعد جانا ہے. یہ بات کو ہمیشہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ پہلے آپ کو غسل لینا ہے، اس کے بعد جانا ہے.
ہاں جا سکتے ہیں ایسی صورت میں کہ جب کہ اگر آپ غسل لے لیں گے تو تب تک میت کے جو ہے نا تدفین ہو جانے کا آپ کو اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں تیزی سے جا سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں جا کر قرآن یا نماز نہیں، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ غسل کر لیا جائے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ جس مکان میں کوئی جنوبی یعنی کہ جنابت والا شخص تصویر یا کتا وہاں کسی تصویر یا کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ امام نووی شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الاذکار میں بھی اس کو ذکر فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جا کے رشتہ دار یا اولاد یا بھائی بہن یا کوئی اور جو ہوتے ہیں وہ ایسے نازیبا الفاظ کہنے والے ہو جاتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ جس سے فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں اور وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور فرشتے تو آمین کہتے رہیں گے کیونکہ وقت وقت قبولیت بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کریں تو یہ بہتر ہے، نہ کہ یہ اللہ کیا کر دیا، یہ ایسا ہے، من چھوڑ کے مت جائیے، یا یہ ایسا کریے یا ویسا کریے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ ٹھیک ہے آپ اپنی پریشانی کے حالات میں کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ کو قدرت ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان کیا کہہ رہی۔ اور یہ تو ہم ایک دو باتیں مثال پر کے طور پر کہہ رہے ہیں، ورنہ تو کلمات کچھ ایسے ادا ہوتے ہیں جو ہماری زبان دہرانا نہیں چاہتی، لوگ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ کو اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ جس کے موت قریب ہو، جس کے اوپر موت واقع ہو رہی ہو، نزاع کی کیفیات ہوں، اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں کہ اس کے سامنے اچھی باتیں کریں، اچھے احوال کریں، خود پاک صاف ہو کر اس کے پاس میں جائیں تاکہ رحمت کے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو کہ وہ چلے جائیں۔ آپ گندی حالت میں ہوں گے، فرشتے چلے جائیں گے۔ حدیث شریف اس ضمن میں مذکور ہے کہ رسول اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس یا میت کے پاس حاضر ہو تو اس وقت کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالو، بلکہ اچھی بات یا دعائے خیر کرتے رہو کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب لوگ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وقت قبولیت دعا ہے تو لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ پھر پلٹا کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں پہ ہے، حدیث بتائیے یا یہ بتائیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں سے ہے کہ یہ وقت قبولیت ہوتا ہے۔ صرف ایسا ہی نہیں کہ نزاع جس کے اوپر طاری ہو، بیمار کے پاس بھی جائیں تو دعائے خیر کریں۔ اسی طرح جو مر چکا ہے، اس کا جسم پڑا ہوا ہے، آپ اس کے پاس میں جا رہے ہیں تو بھی دعائے خیر کریں کہ وقت قبولیت ہوتا ہے۔ حالت نزاع میں سختی اگر دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھنا مستحب ہے کہ اس سے میت کی سکرات کم ہو جاتی ہیں اور روح آسانی سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی نزاع سخت دیکھیں، آسانی سے نکلتی ہوئی نہ دیکھیں تو یاسین کی کثرت اور سورۃ الرعد کی کثرت کریں۔ جب روح نکل جائے تو ایک جوڑی پٹی جو ہوتی ہے، ایک جوڑی جبڑے کے نیچے سے، یعنی پٹی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کیا کہیں اس کو، جو کپڑے کو پھاڑتے ہیں اور جو ہے نا اس کو تو پٹی ہی کہیں گے، اور کو کیا کہتے ہیں، چندی، کچھ زبان میں ہمارے احباب چندی بھی کہتے ہیں، نہیں ویسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی قباحت والی چیز ہو۔ تو پٹی بنائیں کپڑے سے اور آپ اس کے جبڑے کے نیچے سے، یعنی جس کی روح نکل چکی ہو،
اس کے نیچے سے دے کر سر پر لے کر ایک جا کر کیا ہے گرہ دے دیں کہ منہ کھلے نہ، منہ نہ کھلے، اس کی خاطر ایسا کرنا چاہیے. منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں. اگر کسی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں تو اس کو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، یعنی ہاتھ بھی سیدھے رکھ دیے جائیں اور پاؤں بھی سیدھے کر کے اس کو صحیح طور پر لٹایا جائے. یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے، مرد کے لیے مرد کرے اور عورت کے لیے عورتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے مرنے والے یعنی میت کے پیٹ پر تلوار، چاقو، چھری یا آئینہ اگر یہ نہ ہو تو گیلی مٹی رکھ دے کہ پیٹ پھول نہ جائے. لوگ پیٹ کے پھولنے کی شکایت کرتے ہیں، لوگوں کو اکثر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ گیلی مٹی بھی رکھیں یا آئینہ رکھیں یا چاقو یا چھری رکھیں، تلوار ہو تو تلوار رکھیں تو پیٹ نہیں پھولتا. مگر ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ اس سے باعث تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنی مٹی کے ایک دم ہی وزن ڈال دیں، نہیں، ایسا بھی نہیں. مختصر سا تاکہ اس کو آسانی ہو جائے اور صرف اس کا پیٹ پھولنے کے لیے کافی ہو جائے تو تھوڑی سی مٹی رکھ دیں تو کافی. میت کے اوپر وزن ڈالنا، کلو کی مٹی، تھیلے کی مٹی لا کے رکھ دے رہے ہیں تو یہ کافی غلط ہو جائے گا. یا اتنا بڑا آئینہ رکھ دے رہے ہیں کہ جو نا اس سے تکلیف ہو جائے تو یہ بھی غلط عمل ہے. میت کے کپڑے جس میں اس کی موت واقع ہوئی ہو انہیں نکال دیں اور سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں کہ ایک جانب کا سر یعنی پہلے تو جس کپڑوں میں موت واقع ہوئی ہے وہ کپڑے نکال دیں اور صرف اس کے بدن کو کسی دوسرے کپڑے سے جو چادر موجود ہو اس چادر سے چھپا دیں کہ ایک جانب کا سرا جو ہے سر کے نیچے اور دوسری جانب کے کپڑے کا سرا پاؤں کے نیچے ہو تاکہ کھلنے نہ پائے اور چارپائی وغیرہ پر مختصر مرگ الموت یعنی کیا کہیں اب اس کو دیکھیے کہ دو چادر ایک تو لے کہ ایک نیچے بچھا دیں کہ جس کے اوپر اس کو لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میت کو، اور اس کے اوپر سے ایک چادر ایسی وہ کریں کہ تھوڑا ایک سرا سر کے نیچے رہ سکے اور دوسرا سرا پاؤں کے نیچے تک آئے، کھلا نہ رہے جسم، ٹھیک ہے. کھلا جسم چھوڑنا غلط ہو جائے گا. اب چارپائی یا تخت پر جس پر بھی جو ہے نا وفات پانے والے شخص کو لٹائیں اس کو قبلہ رخ کریں، اور اگر میت زمین پر ہو تو زمین کی سیل اور زمین کی نمی اور رطوبت سے اس کو بچا لیں تاکہ اگر زمین کے نیچے اگر کوئی نمی ہو، کچاپن ہو تو وہ مریض کو نہ لگے، بیمار جو موت واقع ہوئی ہے اس کے اوپر اس کے جسم کو کوئی نیچے کا گیلا پن نہ لگے. کسی گھر میں ہوتا ہے کہ ٹائلس وغیرہ نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو یا کوئی باہر کہیں سفر پر ہو، ایسی جگہ موت آئی ہے تو جہاں پہ زمین گیلی ہے یا نم ہے تو وہاں سے اس کو ہٹا کر کوئی جو ہے نا سوکھی جگہ پہ رکھیں تو بہتر ہو. میت کی آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اسے اٹھائے تو بسم اللہ کہے، پھر جب تک اٹھاتے رہے اس کے ساتھ تسبیح پڑھیں. آنکھیں بند کرتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا اور میت کو اٹھا کر لے جانے تک قبرستان
مسجد کو لے جائیں گے، مسجد سے قبرستان لے جائیں گے، یا جہاں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو وہاں لے جائیں، وہاں سے اس کی جائے تدفین تک لے جائیں، تو جب تک لے جائیں تسبیح پڑھتے رہیں۔ میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد یہ بھی دعا پڑھنا ہے کہ اللہم اغفر لی فلان ابن فلان، یعنی کہ اللہ یہ فلاں بن فلاں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ورفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ الغابرین وغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ تو یہ چند ذکر و اذکار ہیں کہ جس کا لحاظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ مسائل ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں کرتے ہیں، اور پھر ہم میت کا غسل و کفن بھی رہتا ہے، تو یہی میت کے موت آنے کے وقت میں کیا کیا چیزیں جو ہے لازم ہے، ہم اسی کا ذکر کرنا ہے ہمیں، تو انشاءاللہ اس ذکر کو آگے جاری رکھیں گے آئندہ درس میں، کیونکہ کچھ اور مسائل ہیں جو ضروری ہیں، اور کچھ ایک چند مسائل ہیں جن کو ہمیں لکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات پہنچ جائے۔ تو آج جن مسائل کو ذکر کیا گیا پہلے آپ اس کو یاد رکھیں کہ موت آ رہی ہے، سکرات آ رہی ہیں، تو اس وقت میں کیا ہے، سکرات آ جائیں تو اس وقت میں کیا ہے، کلمہ اور کلمے کے احکام کیا ہیں، اور جب موت واقع ہو جائے تو آنکھیں بند کرنی ہیں، کیا پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کو کیا چیز اڑانی ہے، اور ایک پٹی لے کر اس کے سر کے اوپر باندھنی ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کا اتنی زور سے نہ باندھے کہ اس کو یعنی بظاہر آپ کو تکلیف محسوس ہو کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ صرف اس قدر باندھنا، اس قدر اس کو سخت کرنا، یعنی ٹائٹ اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جتنا اس کا منہ نہ کھل سکے میت کا، بس اتنا کافی ہے۔ تو آج کے احکام فقہ شافعیہ کو اسی پر موقف کرتے ہیں، اور درس کے اگلے عنوان اور اگلے حصے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو ہمارا کبریت الاحمر و الیکسیر الاکبر کا درس ہے، تاکہ وقت برابر اس اعتبار سے موزوں رہ جائے، اور کسی کو اگر سوالات ہوں تو وہ اپنے سوالات کو یا تو چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، یا جو ہے درس کے ختم ہونے کا جو ہے نا انتظار کریں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آخری میں حصہ سوالات کے لیے وقت دیا جائے گا، تاکہ آپ اطمینان سے آپ کے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہے کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر سیدنا الامام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس الاکبر کی کتاب کا درس جاری تھا، اور جو 10 مقامات روحانیت ہیں، اور ایک سلوک، ایک سالک کے لیے جو 10 مقامات کا تذکرہ ہم نے کیا، اس ہر ایک مقام کے ساتھ میں کون سا پھل اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، تاکہ یہ پھل اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں پھلوں کا معلوم ہو تو تم کیا کرو گے، تو تم بہت زیادہ اس کی طرف راغب ہوگے کہ یہ مقامات حاصل کریں تو یہ پھل ہوگا، تو لہذا اس پھل کی خاطر اور اس مقام کی خاطر کم سے کم ایک رغبت ہوگی ابتدا میں، بعد میں اس رغبت کو بدل کر اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان مقامات کو حاصل کیے بغیر آپ کو یہ پھل نہیں ملتے، تو جب یہ پھل حاصل کرنا ہے تو یہ مقامات طے کرنا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور توبہ نہیں کرتا، تو جس کے پاس من لا توبۃ لہ ولا محبت لہ، تو جس کے پاس توبہ ہی نہیں ہے اس کے لیے کوئی محبت نہیں لکھی گئی۔ جس کے پاس ورع نہیں ہے، من لا ورع لہ فلا شوق لہ، تو اس کے لیے شوق کوئی چیز نہیں۔ ہم نے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ شوق اسی کو ملتا ہے کہ جس کے اندر ورع ہو، خدا کا خوف ہو،
اور اس خوف کے اندر وہ تمام چیزوں سے برائیوں سے بچے. من لا زہد لہ ولا وہب ولا حیبہ لہ، کہ جس کے پاس زہد نہ ہو، اس کے پاس اللہ کے جلال و جمال کی ہیبت اس کے اندر نہیں پائی جا سکتی. وہ لاکھ لوگ جو ہے نا دعوے کر لیں، ان کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو اب ہم اب تک 3 مقامات کے پھلوں کا تذکرہ کر چکے تھے. اب چوتھے مقام کی طرف بڑھتے ہیں. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وعلوم أنواره في الدين والدنيا والآخرة. ومن أحكم المقام الرابع وهو مقام الصبر بالصدق النية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبي وهو الأنس عندهم ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة وعلامة الأنس بالله كلما ازدادت به المحبة والهيبة. فرماتے ہیں کہ اب جو کوئی شخص چوتھے مقام کو حاصل کرتا ہے، یعنی چوتھے مقام صبر تک پہنچتا ہے، جو کوئی سالک، جو کوئی مرید، سلوک طے کرنے والا، وہ چوتھے مقام صبر تک پہنچے یا اس پر پہنچ کر اطمینان اختیار کرے، یعنی کہ اس کا نفس اب صابر ہو چکا ہے، صبر کرنے والا ہو چکا ہے، یا اس کو کسی حال میں صبر عطا ہو چکا ہے، تو وہ حال اس کو صبر کب ملتا ہے، صبر کس پر ہوتا ہے؟ پہلے تو یاد رکھیں کہ صبر کے پیچھے صدق نیت ہونا، کہ نیت کی سچائی. کسی کے لیے کر رہے ہیں آپ تو وہ صبر نہیں کہتے. اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہو تو وہ صبر کی نیت جدا ہو جاتی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو صبر نہیں کہیں گے. تو صبر کے اندر نیت ہو اور غم زدہ دل ہو، ایسا دل ہو کہ جس کے اندر شکستگی ہو، غم ہو، یعنی جس کے دل کو ہمیشہ سے خوشی اور فرحت ہوتی ہو، سرور ہوتا ہو، ایسے دل کے اندر صبر عام طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کو خوشیاں پتہ ہے. لیکن ایسا دل کہ جس کو خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو، اور ایسا دل کہ جس کو غم ہو، اس کو غم ہو اللہ اس کے رسول کے دین کا، جس کو غم ہو اللہ اور اس کے رسول کی قوم کا، اللہ کی مخلوق کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا، جس کو غم ہو دین کے بارے میں، دین کے معاملات کو آگے بڑھانے کا، جس کو غم ہو دین کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، جن کو غم ہو دین کے احیاء کا، جن کو غم ہو تعلیمات دین کے نہ مٹنے کا، جن کو غم ہو اپنے رشتہ داروں کا، تاکہ وہ صرف وہ غم اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، جن کو غم ہو اپنے ماں باپ کا، ماں باپ کا خیال اور ان کا غم اللہ کی خاطر، جن کو غم ہو اپنی اولاد کا، تاکہ وہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں سیدھی رہے، جن کو غم ہو ہر اپنے دوست احباب کا، تعلق والوں کا، کہ وہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں وفادار رہیں، جن کو غم ہو خود اپنے نفس کا کہ وہ کہیں گناہ نہ کر لے. یہ غم اور نیت کی سچائی، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں اثمر له الحال الوهبی، جن کو اللہ تعالی ایک تحفہ دیتا ہے. ان کے اجسام کے اوپر اللہ تعالی کیا کہیں کہ ان کے دلوں کو ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے، ایک ایسا تحفہ عطا کرتا ہے کہ جن کا دل غم زدہ بھی ہو اور فکر میں بھی ہو اور جس کے اندر نیت کی سچائی ستھرائی بھی ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالی ایک تحفہ
روحانیت عطا فرماتا ہے جس کو کہتے ہیں انس. انس اگر انگلش میں اس کو اگر کہیں تو انٹیمیسی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ معنی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انس ایک قسم کی محبت کو کہتے ہیں. ایک انٹیمیسی اسی لیے کہ انٹیمیشن کے اندر رغبت ہوتی ہے، کسی کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے، لیکن وہ کامل معنی نہیں دیتا. انس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف انسان پورے طور پر اس کا انسان کا میلان ہو، یعنی انسان پورے طور پر اس کی طرف کھینچا چلا جائے. ہر چھوٹی چیز کو بھی انٹیمیشن کہتے ہیں ہمارے پاس، نہیں تو وہ انٹیمیسی نہیں، اس کو انٹیمیسی نہیں کہیں گے، اس کو انس نہیں کہیں گے. انس کامل کب ہوتا ہے؟ انس صحیح طور پر انٹیمیسی اس کو کہیں گے کہ جب انسان کی رغبت ایک چیز کے ساتھ میں جڑ جائے، اور جب تک اس کے قریب نہ ہو یا اس شے کے ساتھ میں اس کا وصل نہ ہو، تب تک انسان بے چین و بے قرار رہتا ہے. اس کا ایک مثال اگر آپ مثال پوچھیں تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ اور وادی ایمن سے گزرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک آگ کو جلتا ہوا دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ اس آگ کو جلتا ہوا دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ انی آنست نارا. یہاں پہ قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور قرآن صحیح معنی میں استعمال تو قرآن ہی کا استعمال ہے. انی آنست نارا کہ وہ دور پہاڑ پر ایک شعلہ جل رہا ہے، بھڑک رہا ہے، اور بڑی تیز آگ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف نظر پڑتی ہے، اور یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ موسیٰ کو اپنے سے انسیت، اپنے لقاء، اپنی ملاقات کی انسیت پیدا کی جائے، اپنے ملاقات کا شوق، رغبت، اور اس کے مزاج کے اندر وہ میلان پیدا کیا جائے کہ وہ ہماری ملاقات کے لیے تڑپے. تو اس ملاقات کی خاطر اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی اور بقع نور کر دیا اس کو، اور ایک آگ کی قسم بھڑک رہی ہے. حضرت موسیٰ کو کی نظر پہنچائی گئی، موسیٰ کی نظر نے دیکھا تو اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زوجہ، میں اس آگ سے انسیت میں. تو اب یہ بولنا کیوں پڑا؟ چپ ہی تو کوئی نہیں کہتا کہ جاتے جاتے کوئی چیز پہ ارے وہ میرے کو پسند آ گیا. واقعہ یوں ہے، مطلب بعض جگہ تو اس کی تفاصیل نہیں ہے، اس کی تفصیلات نہیں ہے، لیکن یہ ہم اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ اس کے معنی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیاق و سباق سے اس کے معنی نکالتے ہیں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بات تو تھی کہ حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا، تو اس سوال کے پوچھے جانے کے اس جواب کے پیچھے کوئی سوال بھی تو تھا ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور جواب میں یہ کہا کہ مجھے وہاں انسیت میں آپ کے قریب میں، آپ کے ایک جانب میں آپ کی زوجہ ہو، زوجہ حیات ہو، اور جنتی عورتوں کی والی عورت ہو، اور سالہ سال خدمت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی آپ ان کی دختر نیک سے، صالحہ سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس کے ہمراہ سفر ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے عزائم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ان عزائم میں اپنی زوجہ کے ساتھ جب پلٹ رہے ہیں، ایک بے آبو کیا کھلا میدان ہے، اور اس چٹیل میدان میں آپ ایک
اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور شے پر توجہ کر کے اس کی طرف منہمک ہوں، یعنی اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں اور ڈوبتی ہوئی کیفیات کو دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ سیدھا آپ کی زوجہ طاہرہ یعنی آپ سے سوال کیا ہو کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ کیا چیز ہے کہ بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ ایک جانب تم کھینچے جا رہے ہو، تمہاری توجہ مجھ پر نہیں، راستے پر نہیں، اور دوسری جو کلام ہو رہا بے شک خاموش تو نہیں جا رہے تھے، تو کچھ باتیں کر رہے تھے، تو باتوں پر نہیں، زیادہ راہ پر نہیں، بلکہ تمہاری توجہ کسی اور جانب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تب جواب دیا ہوگا انی آنست نارا، کہ میں اس آگ کی طرف کھینچا جا رہا ہوں جو آگ مجھے بلا رہی ہے، جو آگ میرے اندر انس پیدا کر رہی ہے، محبت پیدا کر رہی ہے. اب یہ موسیٰ کا دل صادق تھا، ان کے دل کے اندر نیت کی سچائی تھی، ستھرائی تھی، کمال صدق تھا، کمال تھا نیت کی صفائی کا. اسی لیے حضرت شعیب کے پاس بھی گئے تھے تو ان کی دختروں کے سامنے کوئی نیت ان کے اندر، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی کی اور ایک اللہ کے سچے بندے کی علامت ہے، نیت خراب نہیں تھی. اور انہیں تربیت کا شوق تھا اور ان کو تربیت دی گئی. اس کے بعد میں ان سے کہا گیا کہ گونگی، بہری اور ایسی قسم کی کہ لڑکی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں کہ جو جو فاحش بھی ہے، جو گونگی بھی ہے، جو بہری بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جب دیکھا تو خوبصورت اور صحیح سلامت لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ ڈر گئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایسی ہے لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے. تو کہا کہ ہاں، یہ بہری اس لیے ہے کہ اس کے کانوں نے کبھی خلاف شریعت، خلاف احکام خداوندی کچھ چیز نہیں سنی. یہ گونگی اس لیے ہے کہ اس کی زبان نے کبھی خلاف حکم خداوندی کوئی چیزیں نہیں بولی. یہ اپاہج اس لیے ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں گئی کہ جہاں پہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ صدق نیت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر نیت کی ستھرائی. اور غم کیا تھا؟ وہ تھا کہ اللہ کے لائق بننے کا. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے اشارتاً حضرت شعیب کے پاس میں بھیجا تو انہیں غم تھا کہ وہ اس قوم اور ملت کے لیے کچھ کریں کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اور فرعون کے ظلم میں ہے. ان کو اس چیز کا غم تھا کہ لوگ اللہ کی پرستش کی بجائے کسی غیر کی پرستش کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا غم تھا کہ جہاں پر کوئی قوم میں کسی کا نہیں، آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے، وہاں کوئی لوگوں کے اندر ایسا کمال ہو جائے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے رواداری اختیار کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں. ان کو غم اس بات کا تھا کہ کہیں ان کے فریضے میں کمی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ جب ان کو ٹھہرایا جائے تو کہیں ان سے گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو، کیونکہ ان کے مزاج میں ایک تیزی تھی اور ان کے مزاج کے اندر ایک سختی بھی تھی اور ان کے مزاج کے اندر ایک جلال تھا موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں. تو وہ خود اپنے مزاج سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی اس چیز کا لحاظ ایسا نہ ہو کہ ادب بارگاہ خداوندی ملحوظ نہ رہ سکے. تو یہ سارے غم اور ہم مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا بناتے ہیں. تو تب جا کر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انس کا تحفہ دیا کہ انس
الانس للقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا کش کی رغبت، intimacy to meet Allah subhanahu wa ta'ala, intimation towards the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, intimacy towards the creator، جس کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، محبت ہو، توبہ ہو، زہد ہو، ورع ہو، وہ جس کے اندر شوق ہو، جس کے اندر رغبت ہو، جس کے اندر میلان ہو، انس ہو، اللہ تعالیٰ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اللہ تعالیٰ ایسوں کو چنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے اللہ کی ذات کے ملاقات کا شوق اور جذبہ ان کو عطا ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی رغبت ان کو عطا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی ہیبت عطا ہو، ورنہ بغیر ان کے کچھ چیز نہیں مل سکتی۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے صبر ضروری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ایسا کی کہ ایک مزاج موسیٰ بھی ہے کہ جس کے اندر عجلت تھی، جس مزاج کے اندر جلال بھرا ہوا تھا، جس کے اندر ایک لحظہ میں ہر چیز کو بدل دینے کا ایک ایسا جذبہ رفعت تھا کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ ایسی طاقت اور قوت اور اللہ کے معجزات کے اوپر حاکم بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ جس کے طور پر وہ چاہیں تو جہاں پہ اللہ کا حکم نافذ نہ ہو اس کو تباہ کر دیتے، لیکن ایسے مزاج والے کو اللہ نے صبر کے لیے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ مدت اقامت کسی نے 9 سال 11 سال اور کسی نے کچھ بتائی، تو کئی سال حضرت شعیب کے پاس تربیت پا کر ان کو صبر کی طرف، جب صبر آ گیا تو واپسی میں سفر میں اللہ تعالیٰ نے انعام لقا دیا، انعام انس دیا، محبت صبر والے کے اندر انس ڈالی، اور وہ انس انی آنست نارا کہہ کر جب چلے تو اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے واقعات ہمارے لیے کیوں بیان کیے گئے، کہ انسان اس بات پر متوجہ ہو کہ انسان تجھے طاقت و قوت بھی دی جا سکتی ہے، تجھے حکومت اقتدار بھی دیا جا سکتا ہے، تجھے ظاہر و باطن کی کوئی بھی حکومت دی جا سکتی ہے، لیکن جب تیرے پاس میں حکم آ جائے، تیرے پاس میں طاقت آ جائے، تو چاہے تو ہر چیز کو بدل سکتا ہے، لیکن تجھے صبر کرنا ہے۔ اس لیے صبر کرنا ہے کہ اس کو مٹا دے نہیں، بلکہ اس کو تمہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ تم اس کو صبر پر لاؤ، تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ تم اسے ہدایت پر لاؤ، دعوت دو۔ وہ بار بار تمہیں پتھر مارے تم اس کے پاس جاؤ، وہ بار بار تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو مٹانا چاہے لیکن تم اس کو معاف کرو، وہ تمہارے چچا کو شہید کرے اس کے باوجود تم اس کو معاف کرو، یہ صبر ہے۔ تمہیں یتیم پیدا کیا جائے تم صبر کرو، تمہاری سر سے سایہ والدہ ہٹا لیا جائے کم عمری میں تم صبر کرو، شفیق چچا کا سایہ ہٹا دیا جائے، دوست و احباب تمہیں پہچانے نہ، زوجہ طاہرہ اور تمہاری محبوب زوجہ کو تم سے جدا کر لیا جائے، تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہو جائے، تم صبر کرو، تم نمازوں میں ہو تمہارے اوپر اونٹوں کی اوجھڑی ڈالی جائے تم صبر کرو،
دعوت حق کے لیے جاؤ، اچھی بات کرو، لیکن سامنے والا تم سے گالی گلوچ کرے، سامنے والا تمہیں زخم آلود کر دے، پتھر برسائے، لیکن تم صبر کرو. تمہارے پاس طاقت پوری ہے، چاہو تو وادیوں کو حکم دو تو وادیاں آپس میں مل جائیں اور وہ قوم کو مٹا دیں، پیس دیں، لیکن تم صبر کرو. اپنے خود کے چچا کے لیے کفن میسر نہ ہو، صبر کرو. حالانکہ حکومت یہ ہے کہ اگر چاہو تو جنت کا لباس کھینچ کر لا کر دے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود صبر کرو. لوگ آپ کی بیٹیوں پر ظلم کریں، شہزادیوں پر ظلم کریں، صبر کرو. جب صبر 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 چلتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، تو معراج ہوتی ہے، اکرام ہوتا ہے، فرش پر بلا کر غالین بچھا دی جاتی ہے جنت کی، کہ آؤ اب اس کے اوپر قیام کرو. حاضرین مکرم، سیرت انبیاء اور سیرت اولیاء صالحین میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ نبی تھے اس لیے ان کے پاس میں اتنا تھا، اتنا صبر تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فلاں غوث تھے، یہ فلاں ولی تھے، فلاں قطب تھے تو یہ لوگ کر سکتے تھے اور ہم نہیں کر سکتے. غلط ہے، یہ فکر غلط ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہ مقام انہیں ان آزمائشوں نے دیا، اور ان آزمائشوں سے گزر کر ہر ایک کو ضروری نہیں ہے کہ اب تو کوئی ولی اور رسول تو بن تو نہیں سکتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب بن سکتا ہے. یہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کر. لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ تھے ہم نہیں کر سکتے، وہ فلاں نبی تھے ہم نہیں کر سکتے، وہ فلاں ولی تھے ہم نہیں کر سکتے. بس یہ سوچنے نے تمہیں بگاڑ دیا، یہ سوچ نے تمہیں ختم کر دیا کہ تم صحیح راستے پر آؤ اور صحیح راستے کو اختیار. ہمیں رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ بنائی گئی ہے، ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، نہ کہ اس سے جان چھوڑائیں. حاضرین مکرم، ان باتوں پر صبر. زندگی میں بہت سارے آفاتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، صبر کرنا ہے. صبر کو چھوڑنا نہیں ہے، بے چین نہیں ہو جانا ہے، اپنے مزاج کو خراب نہیں کرنا ہے، اپنے مزاج کو سختی میں نہیں ڈالنا ہے. ان لوگوں کے لیے آسان اور اطمینان، سکون اختیار کریے زندگی میں، اور نرمی اختیار کریے. جہاں ضروری ہو وہیں پہ کچھ چیز کہی جائے، اس کے باوجود بھی اگر لوگ عمل نہیں کرتے، دعائے خیر کریں. اللہ سب کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچائے کہ ہم صبر کر سکیں. ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا غم دے، اپنے رسول کا غم دے، اپنے دین کا غم دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غم دنیا ہٹا دے، غم دنیا دور کر دے. اللہ تعالیٰ غم آخرت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اللہ اس کے رسول کے نور سے، ان کی محبت سے منور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گمان کو دور کر دے کہ ہم ہی بہت نیک ہیں اور سب گناہگار نظر آتے ہیں، خود ہی نیک نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ خیال کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی اچھائی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے اندر صلاحیت دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے ساتھ میں حسن معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ اچھی بات کریں، سامنے والا آپ سے بری بات کرے، صبر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے مقام پر پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے درجات کو عبور کرنے کی توفیق دے، صلاحیت دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو اور دنیاوی تکالیف کو دور کر دے، تاکہ ہمارے دلوں کو صرف ایک ہی غم رہے، وہ اللہ اس کے رسول کا. اللہ تعالیٰ ہمارے افکار اور ہماری
توجہات جہاں جہاں بٹتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک رخ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رخ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انس دے، اور اللہ تعالیٰ ان کتابوں سے، ان دروس سے استفادہ اور نفع اختیار کرنے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دروس سے استفادہ دے، ان دروس میں جن شخصیات اور جن اکابرین کی کتابیں اور جن کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات اور ان کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حصہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الفاتحہ لحضرت النبی۔ آمين 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 اللهم آمين اللهم لا جمعنا هذا لمن مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين۔ کسی کے پاس سوالات ہوں تو وہ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے جوابات بھی شامل کر لیے جائیں گے۔ السلام علیکم حبیب، سقرات کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ سقرات نہیں ہیں، سکرات ہیں، سکرات کاف سے سکرات کہتے ہیں ایسے اس وقت کو کہ جب نزع کا وقت یعنی کہ موت کا وقت قریب ہو اور سانسیں جا رہی ہوں، پوری طرح گئی ہوئی بھی نہ ہو، پوری طرح موجود بھی نہ ہو، یعنی کہ جو نارمل لائف ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی، سانسیں اٹکتی ہوتی ہے اور زندگی جاتی رہتی ہے، سانسیں، اس کو سکرات کہتے ہیں کہ جہاں پہ جان ختم ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور سوالات ہوں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھا یاد آتا ہے کہ سوالات کے اعتبار سے ایک اور بھی بات تھی کہ پچھلے درس کے بھی کچھ سوالات تھے جس کا جو ہے نا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آج انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے اور ان کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، ورا کا صحیح معنی یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے اور کوئی بھی چیز سے ڈر کر، اس کے بارے میں آپ پچھلا درس بھی سن سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے اس بات کے معنی کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا۔ سمجھے، ورا کا ایک معنی کہ احتیاط، اللہ اس کے رسول کے خوف میں کسی چیز کو اوائڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا ورا، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیں اور یو بیکم meticulous about something, then it is called ورا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ After death we cannot cut any hair of mayit, please clarify. جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، کیونکہ وہ شخص مردہ ہو چکا ہے اور میت کو اب بال کٹ کرنے اور اس کے ناخن تراشنے کا کوئی معنی نہیں نکلتا۔
تو ایسی چیز نہیں کر سکتے آپ میت کے مردہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. اور رہی بات، ٹھیک ہے، کل پچھلے درس میں زبیر صاحب نے ایک سوال کیا تھا جو شاید ابھی شاید شرکت نہیں کرنے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو وہ سوال یہ تھا کہ کچھ ایسی بیماری کا ذکر کیا کہ جس میں اگر عورت حمل سے ہو اور اگر وہ حمل جو ہے ساقط نہ کیا جائے تو اولاد جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر عمر بھر اولاد ویسی تکالیف میں رہنے سے بہتر ہے کہ یا بیماری کے بڑھنے سے بہتر ہے کہ جو ہے بیماری بھی بڑھ سکتی ہے اور اولاد زندگی بھر اس یعنی کہ ڈسیبلڈ رہ سکتی ہے، اس کا خوف ہو تو کیا اور جب ڈاکٹرز کہیں کہ جو ہے نا اگر ابورٹ کر دیا جائے تو ہی بہتر ہے ورنہ نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کہتے ہیں تو دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا کہ 120 دن گزرنے سے پہلے اختیار ہے ایک شخص کو کہ وہ حمل ساقط کرے. ابورشن 120 دن پریگنینسی سٹارٹ ہونے کے 120 ڈیز سے پہلے تک اختیار ہوتا ہے کہ آپ ابورشن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. 120 دن کے بعد جان پڑ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے اس بچے کے اندر، اس کے بعد چاہے کسی بیماری کا خوف ہو چاہے کسی اور چیز کا خوف، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ابورشن کریں، کیونکہ اس کے بعد آپ ایک جان لے رہے ہیں اور ایک جان کے ختم کرنے کی وجہ سے آپ کو وبال ہوگا، آپ یعنی کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے قتل کے. اور رہی بات اس کے بارے میں ہم نے وہ بھی تفصیل سے کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ نومولود کے جو پیدا ہوتے ہی مار دیے گئے یا جو پیدا ہونے سے پہلے یعنی جان پڑ گئی تھی لیکن اس کے بعد میں پیٹ میں ہی مار دیا گیا، ایسی اولاد بھی سوال کرے گی اپنے ماں باپ سے قیامت کے دن، اور اس کا جواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، یہ قتل ہے. اور رہی بات بیماری کی، تو دیکھیے بیماری دینے اور لینے والا اللہ ہے، اور اگر بیماری بڑھ جائے یا بیماری ویسے ہی ہے اور اس کو صحت نہیں ہوگی تو یہ فیوچر کون دیکھ رہا ہے؟ اتنا فیوچر کسے پتا ہے؟ یہ ڈاکٹرز کو کہ جنہیں خود اپنے بارے میں نہیں پتا. جو کورونا وائرس ہو یا کوئی دوسرا وائرس ہو یا دوسری بیماری ہو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کینسر ہوتا ہے، کینسر بھی کینسل ہو جاتا ہے، کہ جن کے کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جو اتنے دن نہیں رہ سکتے بولتے، اتنے دن کے مہمان نہیں ہے بولتے، اور ان کو دیکھو تو سال ہر سال گزار لیتے ہیں. زندگی لینے دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے لینے والا اللہ ہے. تو جان اللہ نے دی ہے تو اس کو پیدا کیا جائے. ہاں آپ جان پڑنے سے پہلے ابورٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جان پڑنے کے بعد کبھی نہیں. ایک ہی صورت ہے کہ جو ماں ہے اگر اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تب جو ہے یعنی کہ یہ کوئی مسلمان ایمان والا ڈاکٹر، مسلمان ایمان والا اللہ کا ڈر رکھنے والا ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ اگر اس کو پیدا کیا جائے، بچہ اگر پیدا ہوگا تو ماں کسی بھی صورت میں اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ حتمی طور پر یہ خوف ہے، تو پھر ایسی صورت میں ماں کو زندہ رکھا جائے گا اور بچے کو ایسی صورت میں بچے کو ابورشن کیا جا سکتا ہے، صرف ایسی صورت میں. کیوں کہ ماں اصل مصدر ہے اور اللہ نے چاہا تو اس کو پھر اولاد دے سکتا ہے، لیکن صرف یہ اسی نظریے میں ہے. ورنہ اگر ماں سلامت رہتی ہے
اور 50-50 چانسز ہے تو پھر بسم اللہ، اللہ صحت اور اللہ موت دینے والا ہے تو وہ کر سکتے. لیکن زیادہ خطرہ ماں کی زندگی کے ختم ہونے کا ہے، اور کوئی مسلمان ڈاکٹر اس بات کی گواہی دے اور اس پر اس کی شہادت دے تو تب اسی صورت میں ابارشن کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اس کی رائے میں ابارشن کروانا ہو، اگر وہ مسلمان پرہیزگار ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ ہاں ابارشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو کیا جائے، ورنہ نہیں. تو 120 دن کے بعد پریگنینسی اسٹارٹ ہونے کے 120 ڈیز کے بعد ابارشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا تھا مسئلہ آئی وی ایف کے بارے میں، اور کیا سروگیسی کے تعلق سے پوچھا گیا تھا. تو سروگیسی کا ایک معنی ہمیں جو پتا تھا ہم نے اس کے بارے میں بات کر دی تھی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی سوال کیا تھا وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرد ہے، دوسرا عورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی شوہر اور بیوی ہیں، دونوں ماں نہیں بن سکتے، ماں باپ نہیں بن سکتے وہ لوگ، ان کو اولاد نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں آئی وی ایف یہ ہوتا ہے کہ میل سپرم یعنی مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا بیضہ یعنی فیمیل ایگز، اس کو لے کر فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر وہ پورا اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوتا ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جو ہے اسی نطفے کو یعنی اس کا جو پورا پروسیسنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کو جب قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اب ماں کے پیٹ میں رکھے جانے کے بعد میں اس کا حمل ٹھہر سکتا ہے عورت کا. تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ شوہر کا ہی نطفہ ہو، بیوی کا ہی بیضہ ہو، ٹھیک ہے. sperm of the husband and the eggs, female eggs of the woman، یہ دونوں یعنی کوئی دوسری بیوی یا کوئی دوسرے مرد کا نطفہ نہیں دے سکتے آپ. تو ان ہی دونوں کے کوئی مسلمان ایمان والے ڈاکٹر سے صلاح کے بعد اس کی توجہ میں اگر یہ ہو کہ جس کے پاس امانت داری ہو کہ وہ کسی غیر کا نطفہ نہ ملائے، تو ایسے طور پر یہ آئی وی ایف جائز ہے کہ کیا جائے، اور صرف کسی غیر مرد کا نطفہ نہ ملے، یہ حرام ہو جائے گا. کسی غیر عورت کا بیضہ نہ ملے، یہ بھی حرام ہو جائے گا. صرف جو شوہر اور بیوی ہیں انہی کے نطفوں کو جمع کر کے اگر کوئی مسلمان امانت دار کوئی اگر جو ہے ڈاکٹر ہے اس کے پاس میں ٹریٹمنٹ کروایا جائے تو یہ جائز ہے. اور وہ ٹریٹمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تیار ہو جاتا ہے، جب نطفہ قابل ہو جاتا ہے رحم میں رکھے جانے کے، تو اس کو واپس سے ماں کے یعنی کہ جس ماں یعنی بیوی کا جو نطفہ وہ بیضہ لیا گیا تھا اسی بیوی کے پیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ آگے پلتا ہے بڑھتا ہے، اور عام طور پہ جو پریگنینسی ہوتی ہے سیم ویسا ہی وہ حمل جاری رہتا ہے اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ صورت جائز ہے. دوسری صورت ہے کہ کسی غیر مرد کا نطفہ اور کسی غیر عورت کا بیضہ اگر یہ لیں گے تو یہ تو حرام. اسی طرح نطفہ شوہر کا ہو، بیضہ بیوی کا ہو، یہ دونوں کپل ہوں، ایک تیسری عورت یعنی ایک دوسری عورت یعنی اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد کسی دوسری عورت کے جو بیوی نہیں ہے، یعنی جس کا وہ نطفہ جس کے اندر جس بیوی کا کہ فیمیل ایکس نہیں لیے گئے، جس کا بیضہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیٹ میں رکھیں گے تو یہ بھی حرام ہے، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سوال یہ تھا کہ کسی دوسری عورت کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ. امید ہے کہ دونوں بھی سوالات کا صحیح طور پر تفصیلی بخش جواب ہوا ہوگا.
تو اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تیزی کے ساتھ، ورنہ اختتام کرتے ہیں. اگر ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مس ہو جائیں، وہ فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہے. تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کی سنتیں فرض سے پہلے چھوٹ جائیں اور جماعت مس ہونے کا خدشہ ہو تو آپ اس کو مس کر کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد میں جماعت پوری ہونے کے بعد پہلے والی سنتیں پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ سوالات ہو گیا. تو اسی کے ساتھ ہم ہمارے درس کا بھی اختتام کرتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ اگر انہی کے جو ہمارا مقصد تمام تک علم پہنچانا ہے، تو اس غرض سے اگر ہم شارٹ ویڈیوز رکھیں تو بہت زیادہ جو ہے نا بہتر ہوگا. تو ہم ان کے مشورے کی جو ہے نا بہت کے لیے شکر گزار بھی ہیں. اور ماشاءاللہ بہت، لیکن یہ بات ہے کہ یہ لانگ ویڈیوز اسی لیے ہیں کہ جو ہے تفصیل سے یہ درس تفصیل کا ہے، اور اس تفصیل کے اندر یہ ہے کہ ہم سارے پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں. اور شارٹ ویڈیوز اگر ہوں گی تو مسائل صحیح سے سمجھ میں آتے ہیں، کبھی نہیں آتے. اور آپ درس کی شکل ہے تو درس ایسا ہی ہوتا ہے. اب اگر وہ ویڈیوز وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر بہت ساری تفاصیل مس ہو جاتی ہیں. آپ اس کے لیے کوئی اور چیز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے کچھ اور اہتمام کرنے کی آگے کوشش کریں گے. فی الحال کے لیے تو یہی درس تو ایسا ہی چلتا ہے اور ایسا ہی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی کین ناٹ، یہ تو جواب ہو چکا ہے. چلیے الحمدللہ. تو کوئی سوالات نہیں ہیں، انشاءاللہ درس کا اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.